بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت۔ وطن سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام، فلسطین، مصر اور عرب کے ملکوں میں پھرتے رہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس مسافرت کی زندگی میں ان پر کیا گزری ہوگی۔ مال و رزق کچھ نہ تھا اور باہر نکل کر اپنی روٹی کمانے کی فکر میں نہیں پھر رہے، بلکہ رات دن فکر تھی تو یہ تھی کہ لوگوں کو ہر ایک بندگی سے نکال کر صرف ایک خدا کا بندہ بنائے۔ اس خیال کے آدمی کو جب اس کے اپنے باپ نے اور اس کی اپنی قوم نے برداشت نہ کیا تو اور کون برداشت کر سکتا تھا؟ کہاں اس کی آؤ بھگت ہو سکتی تھی؟ ہر جگہ وہی مندروں کی محنت اور وہی خدائی کی مدعی بادشاہ موجود تھے، اور ہر جگہ وہی جاہل عوام بستے تھے جو ان جھوٹے خداؤں کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان وہ شخص کہاں چین سے بیٹھ سکتا تھا جو نہ صرف خدا ہی کے سوا کسی کی خدائی ماننے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ دوسروں سے بھی علانیہ کہتا پھرتا تھا کہ ایک اللہ کے سوا تمہارے کوئی مالک اور آقا نہیں، سب کی آقائی و خداوندی کے تخت الٹ دو اور صرف اس ایک بندے بن کر رہو۔ اس وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی جگہ قرار نصیب نہ ہوا۔ 16 سال بے خانماں پھرتے رہے، کبھی کنعان کی بستیوں میں ہیں تو کبھی مصر میں اور کبھی عرب کے ریگستان میں۔ اسی طرح ساری جوانی بیت گئی اور کالے بال سفید ہو گئے۔ اولاد اور اس کی تربیت۔ آخر عمر میں جب 90 برس پورے ہونے میں صرف 4 سال باقی تھے اور اولاد سے مایوسی ہو چکی تھی، اللہ نے اولاد دی، لیکن اس اللہ کے بندے کو اب بھی یہ فکر نہ ہوئی کہ خود خانماں برباد ہوا ہوں تو کم از کم اپنے بچوں ہی کو دنیا کمانے کے قابل بناؤں اور انہیں کسی ایسے کام پر لگا جاؤں کہ روٹی کا سہارا مل جائے۔ نہیں، اس بوڑھے مسلمان کو فکر تھی تو یہ تھی کہ جس مشن کو پھیلانے میں خود اس نے اپنی عمر کھپا دی تھی، کاش کوئی ایسا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی اسی مشن کو پھیلاتا رہے۔ اسی غرض کے لیے وہ اللہ سے اولاد کا ارزومند تھا، اور جب اللہ نے اولاد دے دی تو اس نے یہی چاہا کہ اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے انہیں تیار کرے۔ اس انسان کامل کی زندگی ایک سچے اور اصلی مسلمان کی زندگی تھی۔ ابتدائی جوانی میں ہوش سنبھالنے کے بعد ہی جب اس نے اپنے خدا کو پہچانا اور پا لیا تو خدا نے اس سے کہا تاکہ اسلام لے، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، میرا ہو کر رہ، اور اس نے جواب میں قول دے دیا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اسلام قبول کیا، میں رب العالمین کا ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ اس قول و قرار کو اس سچے آدمی نے تمام عمر پوری پابندی کے ساتھ نبھا کر دکھا دیا۔ اس نے رب العالمین کی خاطر صدیوں کے آبائی مذہب اور اس کی رسموں اور عقیدوں کو چھوڑا اور دنیا کے ان سارے فائدوں کو چھوڑا، اپنی جان کو آگ کے خطرے میں ڈالا، جلا و تنی کی مصیبتیں سہی، ملک ملک کی خاک چھانی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے دین کی تبلیغ میں صرف کر دیا، اور بڑھاپے میں جب اولاد نصیب ہوئی تو اس کے لیے بھی یہی دین اور یہی کام پسند کیا۔